الدنیا دار ملا دار اللہ ولہا یجمع من لا عقل اللہ، کہ یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور دنیا کو جمع وہی شخص کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں ہے۔ اس روایت کے تحت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دنیا کو گھر نہ سمجھو، جس نے اس دنیا کو گھر سمجھا اس نے بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں اپنے سر پر لاد لیا، اور جس نے اس گھر کو گھر نہ سمجھا اس نے بہت بڑی مصیبتوں کو بھی ہلکا سمجھا، اور بہت ساری مصیبتوں کو بھی ہلکا سمجھ کر اسے ٹال دیا، اور وہ پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ کہ اس دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھو، جس نے اس دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھا وہ پرسکون زندگی گزارے گا، بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ کو بھی ہلکا پھلکا محسوس کرے گا، جو اسے ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار نہیں بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کہیں سفر میں ہوتے ہیں، وہاں راستے میں کسی جگہ پر آپ کو ٹھہرنا ہوتا ہے، کسی سرائے میں یا ویٹنگ روم میں یا کسی ویٹنگ ہال میں آپ جب ٹھہرتے ہیں تو وہاں گدے پرانے ہوتے ہیں، اس کے اندر کھٹمل ہوتا ہے، وہاں کی بدبوئیں ہوتی ہے، وہاں بہت ساری پریشانیاں، مچھر ہوتے ہیں، یہ ساری تکلیفیں وہاں جمع کی ہوئی ہے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ نے تصور کیا، آپ نے خیال کیا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ویٹنگ روم ہے، یہاں ہم چند گھنٹے کے لیے ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں، پھر یہاں سے اپنا گھر جائیں گے، وہاں آرام کریں گے، تو یہاں کی تکلیف آپ کو معمولی سی محسوس ہونے لگتی ہے، وہاں کی تکلیف آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ آپ نے وہاں تصور کیا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ویٹنگ روم ہے۔ تو وہاں کے کھٹمل، وہاں کے مچھر کا کاٹنا، وہاں کی گندگی اور وہاں کی بدبو سب آپ کو معمولی محسوس ہونے لگا، اس لیے کہ آپ نے اس کو گھر نہیں سمجھا۔ اگر آپ اس دنیا کو گھر نہیں سمجھتے ہیں تو یہاں دنیا گزارتے وقت جو بھی جتنی بڑی تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، آپ کا خیال اور تصور آخرت ہوں، تو یہ دنیاوی معمولات، دنیاوی زندگی کی مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشن آپ ہلکے محسوس کریں گے۔ جس طرح وہاں سرائے خانے میں، ویٹنگ روم میں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کا تصور کیا تو وہاں کے کھٹمل کا بھی احساس نہیں، مچھر کا بھی احساس نہیں، معمولی سا محسوس کرنے لگے آپ۔ ٹھیک اسی طرح دنیا میں اگر کتنے ہی بڑے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے تو آپ اسے محسوس ہلکا کریں گے، آپ سوچیں گے کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر آخرت، وطن اصلی آخرت ہے، جنت میں ہم آرام کریں گے، وہاں پہنچنے کے بعد ہم کو آرام ملے گی، تو پھر دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی مصیبتیں آپ کو ہلکا اور کم محسوس ہونے لگے گا۔ حتیٰ کہ آپ کا بچہ اگر انتقال کر جائے تو بھی آپ اس کو، بچے کی جدائیگی کی وجہ سے آپ تو پریشان ہوں گے، لیکن اتنا پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں ہو جائیں گے، سینہ چاک نہیں کریں گے، بلکہ جدائیگی آپ کو غمگین تو کرے گی لیکن اتنا غم آپ نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر وضاحت کے لیے میں اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کہیں سفر میں تھا، آپ کا بچہ اچانک آپ سے غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے، آپ وہاں غم زدہ، حیران کن پھرتے رہتے ہیں، بچے کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اچانک کسی نے آپ کو آ کر خبر دی کہ آپ کا بچہ جو گم ہوا تھا وہ اپنا گھر پہنچ چکا ہے، تو آپ پریشانی کو ہلکے سمجھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ چلو، جب میرا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے تو میں بھی کبھی مل لوں گا اس سے وہاں پہنچ کر۔ ٹھیک اسی طرح آپ کا بچہ جب انتقال ہوتا ہے تو وہ کہیں اور نہیں، اپنا اصلی وطن پہنچا ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ بھی وہاں ملاقات کرنے والے ہیں۔ یوں آپ اتنے بڑے مصیبت کو ہلکے میں لے کر آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے اس گھر کو گھر نہ سمجھیں، اس دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھیں۔ الدنیا دار من لا دار اللہ ولہا یجمع من لا عقل اللہ۔